आर्टिकल 6 भी आप यहाँ पढ़ लें, any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. آئین کس نے توڑا, کس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ عمر ایوب اور خواجہ آصف آمنے سامنے. آئین توڑنے والا غداری کرتا ہے, اپوزیشن لیڈر کا قومی اسمبلی میں بیان. خواجہ آصف بولے, سب سے پہلے ایوب خان نے آئین توڑا, نکالیں قبر سے اور لٹکائیں, کوئی تو مثال قائم کریں. خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ. ایوب خان ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا. اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم سیدھے راہ پہ چل رہے ہوتے, نہ ان کو گلے ہوتے نہ ہمیں گلے ہوتے. جو جڑ ہے سارے شاخسانے کی, آئین کی پامالی کی, نکالیں اس کی لاش قبر سے باہر اور لٹکائیں اس کو پھانسی کے اوپر. آزاد کشمیر میں آٹے اور بجلی کی قیمت میں بڑی کمی. وزیر اعظم شہباز شریف نے 23 ارب روپے کی منظوری دے دی. 3100 روپے من والا آٹا 2000 میں ملے گا. 100 یونٹ تک بجلی کا نرخ 3 روپے یونٹ مقرر. 100 سے 300 یونٹ تک 5 روپے فی یونٹ بجلی ملے گی. 300 سے زائد پر فی یونٹ بجلی 6 روپے مقرر. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں, مظاہروں میں 100 پولیس اہلکار زخمی ہوئے, مظاہرین کا جانی نقصان نہیں ہوا. وطن کے لیے جان دینے سے بڑھ کر کچھ نہیں. شہداء کی قربانیاں عزم مضبوط کرتی ہیں. شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا فوجیوں کو اعزازات کی تقریب سے خطاب. آرمی چیف نے دوران آپریشنز بہادری پر اعزازات دیے. شہداء کے تمغے اہل خانہ نے وصول کیے. مطالبات کی منظوری کے باوجود آزاد کشمیر میں صورتحال خراب. لانگ مارچ کے شرکا کا کشمیر اسمبلی پر دھرنا. پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ. خیبر پختونخوا سے آزاد کشمیر آنے والے راستے پر بھی پولیس اور مظاہرین میں تصادم. کئی افراد زخمی. وادی میں انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر معطل کر دی گئی. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں دیے, بچوں کے ہاتھ میں غلیلیں نہیں دی, بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز نہیں دیے. میں 9 مئی پہ جب جناح ہاؤس گئی, یقین مانو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. عدلیہ ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت کرے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ ہم طلبہ کو الیکٹرک اور پیٹرول بائکس دے رہے ہیں. تھوڑی معلومات ہونی چاہیے کہ الیکٹرک بائک پر ون ویلنگ نہیں ہوتی. جج کے اسکوٹی پر ون ویلنگ کے ریمارکس پر مریم نواز ہنس پڑی. کہا کیس کوئی اور چل رہا تھا لیکن جج صاحب نے بائکس والی اسکیم روک دی. اب سستی روٹی پر بھی پابندی لگا دیں گے کہ لوگ 2 کی بجائے 3 روٹیاں کھا گئے تو بیماریاں بڑھیں گی. جب بچوں کو پیٹرول بم دیے جا رہے تھے تو کوئی عدالت حرکت میں نہیں آئی. طلبہ کو بائکس ابھی نہ دی جائیں. نئی پالیسی بننے تک بائکس کی تقسیم روکی جائے. ماحولیاتی آلودگی پہلے ہی بڑھی ہوئی ہے. جسٹس شاہد کریم کا وزیر اطلاع عظمہ بخاری کے بیان پر اظہار ناراضی. کہا وزراء کے پاس کہنے کو اور بہت کچھ ہے. اسموک کیس کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں. عدالت سے متعلق بیان بازی سے گریز کریں. عدالت نے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی. چھوٹے بھائی نے بڑے کے لیے کرسی چھوڑ دی. شہباز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سے مستعفی. نون لیگ کی مجلس عاملہ کا اجلاس 28 مئی کو طلب. مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف نے 11 مئی کو صدارت سے استعفیٰ دیا. 2017 میں نواز شریف سے ناحق عہدہ چھینا گیا. حکومتی اتحاد کی قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ختم. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد. الیکشن کمیشن نے اسمبلیوں کی اضافی مخصوص نشستیں معطل کر دیں. مجموعی طور پر 77 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی. قومی اسمبلی سے 19 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان شامل. پنجاب اسمبلی میں 27, کے پی اسمبلی میں 25 ارکان معطل. سندھ میں 3 ارکان کی رکنیت معطل ہوئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی پہلے ہی رکنیت معطل کر چکے. پاکستان اور IMF ایک پیکج پر آ گئے. معاشی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق.
हुकूमत आइंदा माली साल स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। IMF मिशन ने कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत करने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन चीफ ने जोर दिया कि तमाम जमातें मिलकर मईशत ठीक करें। मौशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे। जुमेरात से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 13 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। आलमी मार्केट में खाम तेल 7% तक सस्ता हो चुका। बाजार हिस्स में तारीखी तेज़ी, नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 74,114 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंडेक्स में 713 पॉइंट्स इजाफा 73,799 पर बंद हुआ। ट्रेडर्स का कहना है कि सरमायाकारी बढ़ने, IMF मुज़ाकरात और महंगाई में कमी तेज़ी की वजह बनी। गंदम खरीदारी स्कैंडल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन। MD पास्को और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म का पास्को स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ खरीदारी की हिदायत कर दी। कहा, किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का मसला हल हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 38 कायमा कमेटियों की तकसीम पर इत्तफाक राय। 27 कायमा कमेटियाँ हुकूमत और इत्तहादियों के हिस्से में आ गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत 11 कमेटियाँ अपोजिशन के हिस्से में आ गईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बीजिंग पहुँच गए। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रैटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। इसहाक डार चीनी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। गजा पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में तेज़ी। रफ़ा के बाद जबालिया और जैतून में शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान 65 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा से 3 लाख शहरियों की नक़ल मकानी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई। भारत में आम इंतखाबात का चौथा मरहला। कश्मीरियों ने इलेक्शन का बायकॉट करके मोदी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टाफ मक्खियां मारते हुए दिन भर वोटर्स की राह तकता रहा। और आयरिश क्रिकेट टीम आइंदा साल अगस्त सितंबर में पाकिस्तान आएगी। चेयरमैन PCB की डबलिन में क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन ब्रायन मैक से मुलाकात। विमेन क्रिकेट टीमों की सीरीज़ कराने पर इत्तफाक राय। मोहसिन नकवी को आयरलैंड टीम की शर्ट और कैप का सुवेनियर पेश किया गया।